پھر ایک نیا زخم لگایا گیا، پھر میرے عشق کو آزمایا گیا۔ میں نے آواز اٹھائی تو ہے، آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے ایک دست حقارہ کے بغیر۔ اے میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوک نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگھٹ، لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں۔ میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں، میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے۔ دوستو، یہ ایک نظم ہے جو پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 35 سال سے میرے ذہن میں گونجتی رہتی ہے، اور میں اکثر اس کا سناتا بھی رہتا ہوں دوستوں کو، محفلوں میں اپنے دوستوں کو ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ کویسچن یہ تھا کہ اگر اپنی زندگی میں باپ پراپرٹی فروخت کر کے رقم بیٹوں کو دے دے اور بیٹیوں کو نہ دے تو کیا بیٹیاں اس میں سے بھی حصہ لے سکتی ہیں؟ یا کسی ایک بیٹے کو دے دی ہے، دوسرے بیٹے کو نہیں دی، تو پھر کیا اس کی صورتحال بنتی ہے؟ دیکھیں، وہ پراپرٹی بیچ کر اگر تو انصاف نہیں ہو رہا، کیا لو اینڈ افیکشن صرف ایک بیٹے کے لیے ہے، دو بیٹوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے لو اینڈ افیکشن نہیں ہے؟ کیا برِ صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں ہے؟ اگر زندگی میں باپ نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس کا فائدہ ساری اولاد کو نہیں دی تھی، وہ اس کی جمع پونجی تھی یا اس کو انہیریٹنس میں ملی تھی، وراثت تھی، اس کا فائدہ سب کو نہیں دیا، تو گویا کہ اس نے اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ تو اس لیے اگر اپنی زندگی میں اس نے دے دیا ہے، دوسروں کو بیٹیوں کو محروم کر دیا یا کسی بیٹے کو محروم کر دیا، تو وہ اس کے لیے بھی دعویٰ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسے وہ حساب ملے گا۔ لیکن ذرا صبر، کہ ظلم اور جبر کے دن تھوڑے ہیں، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں باپ بھائی جو ہے وہ اپنی ہی بیٹی جو ان کے لیے محبت کا مرکز و محور ہوا کرتی ہے، بیٹیاں تو ویسے باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ان کو حصہ نہیں دینا، ہمارے خاندان میں ہی جائیداد رہے، یہ ہمارے خاندان میں ہی پراپرٹی۔ اس طرح تو راجہ دہر نے بھی کیا تھا، اس نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی تھی کہ اس کی جو ہے نا وہ جائیداد باہر نہ جائے۔ اور بھئی یہ کس طرح کی ہماری سوچ ہے، کس طرح کی ہماری، صرف اس لیے ہبہ کا نام دے دیا جاتا ہے، دین کو بیچ میں لیا جاتا ہے، جی ہبہ تو حلال ہے، تو کہ دوسروں کو محروم کیا جانے کے لیے، بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی عورتیں جو ہے وہ، بیٹیاں جو ہے وہ مجبور ہوتی ہیں، وہ تو اس لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھاتی کہ ہمارا باپ سے بھائی جو ہے نا عمر کے آخری حصے میں باپ سے ملاقات کرنے سے روک دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اپنی زندگی میں باپ پراپرٹی فروخت کر کے رقم بیٹوں کو دے دے اور بیٹیوں کو نہ دے تو بیٹیاں اس میں سے بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے، اللہ پاک ہمیں دوسروں کا حق مارنے سے بچائے، اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی جو ہے ایمان کی حالت میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔